اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 207، آیت نمبر 208۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی، آیت نمبر 207، یہ آیت کہتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو بے ایمانوں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ بلکہ ایک بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ہجرت کے ارادے سے نکلنے والے تھے اور حضور سے درخواست کی تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ آپ نے فرمایا میں اور ابو بکر جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ ابھی مت چلو، فلاں جگہ راستے میں آ کر ہم سے ملاقات کر لینا۔ چنانچہ ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے، یہ صہیب رومی پکڑے گئے۔ تو مشرکین مکہ نے ان سے کہا جتنا مال ہے ہمیں دے دو۔ چنانچہ صہیب رومی نے کہا مکہ مکرمہ میں فلاں عورت کے پاس میرا سارا مال رکھا ہوا ہے، تم جا کے لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ گئے، وہاں جا کر وہ عورت کے پاس سے مال لیا، صہیب رومی کو جو ہے چھوڑ دیا۔ یہ مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایک جملہ کہا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تیری تجارت کامیاب ہو گئی، تیری تجارت کامیاب ہو گئی۔ حضرت صہیب رومی نے یہ سارا مال بے ایمانوں کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، اور 2 مرتبہ فرمایا۔ یہ فتح القدیر میں بھی ہے اور یہ حیات الصحابہ میں بھی ہے۔ اور دوسری آیت ہے اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو تم عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کرو۔ اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اور اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان دے۔ دعا مانگو میرے ساتھ، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ کبھی بھی تجھ سے دوری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دین کا کام صرف اللہ کے لیے کرو، کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔